الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ نبیوں میں نبی ایسے کہ سید الانبیاء ٹھہرے. آپ نبیوں میں نبی ایسے کہ سید الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل و بے مثال رسول ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں. آپ کی کوئی مثال نہیں. چنانچہ اس پر کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا، آپ کی تعریف جیسا کہ کرنے کا حق ہے ایسا ممکن ہی نہیں. آپ کی تعریف کوئی بیان کرے جیسا تعریف کرنے کا حق ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بس آخر کار یہی کہنا پڑے گا کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ ہی. بس یہی کہنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لگ جائے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہو رہا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا کہنا. چنانچہ اس پر کوئی پوچھے کہ یہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لگ جائے اور بے مثل و بے مثال ہو جائے. آئیے میں آپ کو قرآن کریم کا ایک حوالہ دیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر سورہ الاحزاب 22واں پارہ ہے. 22ویں پارے کا پہلا ہی رکوع ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں. حالانکہ زمانے بھر کی عورتیں ہیں، یہ بھی عورتیں ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے. فرق کیا ہے کہ تمہارا تعلق ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں رہے. یعنی وہ خاتون کہ جو پہلے ایک لمحہ بر نکاح سے پہلے ایک عام خاتون تھی، جو ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد زوجیت کے اندر آئی سارے مسلمانوں کی ماں ہو گئی. یعنی ایک بچے کی ماں ہونے کے لیے عورت کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر بھی ماں بنے نہ بنے. لیکن ادھر کیا تھا کہ پہلے کسی کی ماں نہیں، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہی نکاح کے اندر آ گئی، عقد زوجیت کے اندر آئی تو پھر ایک نہیں سارے مومنہ دی ماں بن. لیکن جڑے سچے مومن نے انہاں دی ماں، جڑے بناوٹی مومن نے انہاں دی نہیں. وہ تو ازواج مطہرات کو بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ اچھے ہی نہیں سمجھتے. وہ تو عجیب و غریب ان کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بولیاں ان کے بارے میں بولتے ہیں. وہ مومن ہو کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو سچے مومن ہیں جن کو قرآن مومن کہتا ہے یہ ان مومنوں کی مائیں ہیں. لہذا جو بناوٹی مومن ہیں ان کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن کی روشنی میں وہ صحیح مومن نہیں ہے. اگر قرآن کی روشنی میں صحیح مومن بننا چاہتے ہو تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے اندر، ان کی ذریت کے اندر ان کے بیٹے بن کر دکھلاؤ تو پھر کہیں مومن بن سکتے ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جو لگ جائے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہو جائے. یہ قرآن کا حوالہ آ گیا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا حوالہ بھی لیجئے
کہ آپ نے کیا کہا۔ صحیح ترمذی شریف کے اندر حضرت سیدنا مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ ارشاد ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ نہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی کو آپ جیسا دیکھا، نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ جیسا نہ آپ سے پہلے میں نے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ اور صرف ایک ہی صحابی نہیں بلکہ کئی صحابہ ہیں جو اسی قسم کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس صحابی کی شہادت، اس صحابی کی گواہی لے کر آتے ہیں جنہوں نے 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، اور خدمت میں گزارنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت مولا علی نے کہا، کیا؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہی قول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ گئے۔ اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کے اندر، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر نقل کیا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو کہانی مکا دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ احسن من کا لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ احسن من کا لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھ دیکھے تے ادوں جدوں کسی ماں نے ایسا جنیا بھی ہو۔ فرماتے آپ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یعنی میری آنکھ تے تد ویکھے جدوں کسی ماں نے جمیا بھی ہوئے، نہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کیسے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے چاہا۔ یہ کہنے والے کون؟ صحابی رسول ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خطاب کے سیغے لے کر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ احسن منک، یا رسول آپ سے زیادہ حسین۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقاعدہ ممبر ان کے لیے بچھواتے، ان کو ممبر پر بٹھاتے، ان کے سامنے خود تشریف فرما ہوتے اور ان سے اپنی نعت مبارک سنا کرتے۔ اور یہ آپ سے مخاطب ہو کر، آپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے جنا ہی نہیں، اور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ نے چاہا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں تو کوئی اگر جھوٹ کہے تو کیا رسول کریم برداشت کریں گے؟ جب نہیں کریں گے، پہلی بات یہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان سے جھوٹ متصور نہیں کہ انہوں نے جھوٹ آکھیا ہوئے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جو کچھ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو نبی اس کو درست فرما دیتے۔ لیکن ان کا کہہ دینا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کو برقرار رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ انہوں نے آکھا صحیح آکھا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ نے تو جو کچھ دیکھا، جو کچھ مشاہدہ کیا، جو کچھ کہنا تھا تو کہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر جو تصدیق فرما دی، جو مہر تصدیق لگا دی، وہ کیا ہے؟ اس کو بھی بخاری شریف کے اندر اگر لیں،
مسلم شریف کے اندر لیں، مسند امام احمد کے اندر لیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کئی ارشادات ایسے ملتے ہیں۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے، یعنی پے در پہ مسلسل روزے رکھے، صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے، یعنی بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ تو یہاں پر تو بغیر بغل کے سحری کی ہو تو پھر بھی افطاری دے ویلے منہ لٹک جاتے ہیں، کمزوری ظاہر ہو جاتی، لیکن ظاہر کہ جو تم سحری بھی نہیں کی تھی، افطاری بھی نہیں کی تھی، اگلا روزہ رکھ لیا، پھر اگلا رکھ لیا، تو ظاہر کہ کیفیت بدلنی ہے، جسم دے اندر کمزوری تے ظاہر ہونی ہے۔ تو صحابہ کرام دے اندر کوئی کمزوری ظاہر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تانوں کی ہو گیا؟ عرض کیتا کہ اسی بھی وصال دے روزے رکھنے شروع کر دیتے، تانوں دیکھا تسی رکھ رہے ہو تے اسی بھی رکھنے شروع کر دیتے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تو اڑے جو میری مثل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے نے، حضرت فاروق اعظم تھے نے، حضرت عثمان غنی تھے، حیدر کرار تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اہل بدر تھے، اہل احد تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، لیکن کسے ایک نے بھی تے اے نہیں آکھیا اسی تہاڈی مثل، میں تہاڈی مثل۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایکم مثلی، اے بندہ اس ویلے کہتا ہے کہ جس ویلے سامنے والے دے بارے دے پتہ ہوئے کہ کوئی بھی میرے جیسا نہیں، یہ بندہ اس ویلے گل کرتا ہے کہ جس ویلے سامنے آدھے جو پتا ہوئے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، کہ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تو اڑے جو میری مثل کون؟ اور دوسری جگہ نے یہ فرمایا لست مثلکم، میں تہاڈی مثل نہیں، یہ فرمایا تو اڑے جو میری مثل کون؟ تو دوسری جگہ نے فرمایا لست مثلکم، میں تہاڈی مثل نہیں، لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں۔ اب یہ ارشاد اور ادھر قرآن کے اندر تو یہ آیا سورہ الکہف، اس کے آخر میں جا کر یہ آیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر تو مثل کا کہا جا رہا ہے، قرآن کے اندر تو مثل کا آیا، لیکن حدیث کے اندر، وہ بھی بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، مسند امام احمد کے اندر یہاں پر آ رہا ہے کہ میں مثل نہیں، تو اڑے جو میری مثل کوئی نہیں۔ تو قرآن کے اندر تو یہ آیا کہ محبوب تسی کہہ دو میں تہاڈی مثل بشر، میری طرف وحی کیتی جاندی ہے، دونوں دے اندر مطابقت کس طرح ہوئی؟ قرآن بھی سچا ہے تے ساڈے نبی دا فرمان بھی غلط کوئی بھی نہیں۔ اس کی دو حیثیت، مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں باپ ہوں، میں کہوں میں بیٹا ہوں، حالانکہ باپ اور ہوتا ہے بیٹا اور ہوتا ہے، باپ اور بیٹے میں فرق ہے کہ کوئی نہیں، لیکن میں ایک ہی بندہ کہہ رہا ہوں میں باپ ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں بیٹا ہوں، اس کی جہتیں الگ الگ ہیں۔ ایک لحاظ سے میں بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کے لحاظ سے، اپنے ماں باپ کے لحاظ سے میں بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، اور اپنی اولاد کے لحاظ سے میں باپ ہوں، تو میں ہی باپ بھی ہوں، میں ہی بیٹا بھی ہوں۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں تمہاری مثل نہیں۔ اب یہ ارشاد اپنی جگہ پر، دوسری طرف کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اب جب تک دونوں جہتیں الگ الگ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا۔ جہتیں کیسے الگ ہوں؟ ایک ہے وجود ہونا، ایک ہے عدم یعنی نہ ہونا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، یہ ہے عدم کے لحاظ سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بشریت ہے یہ عدم کے لحاظ سے، نہ ہونے کے لحاظ سے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، جیسے تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں۔ عدم، جیسے تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں۔ اور جہاں تک ہے وجود کا تعلق، تو اس کے اندر یہ ہے
کہ لستو مثلکم لستو کاحد منکم ایکم مثلی، میں تہاڈی مثل، یہ ہے وجود کے اندر، اور وجود کے اندر آپ کی مثل ہو کوئی کیسے سکتا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف جہتوں کے لحاظ سے اگر فرق دیکھیں کہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ کیا، اشہد انی محمد رسول اللہ۔ اگر ہم کہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ کلمے کے اندر فرق، آپ کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پر 5 نمازیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں، تہجد کی نماز بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی۔ ہمارے لیے ارکان اسلام کتنے؟ 5، ہمارے لیے کتنے ہیں؟ 5 ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 4 ہیں۔ زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، فتاوی شامی کے اندر اس کا ذکر کیا، زکوٰۃ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے، آپ نے کدی مال جمع ہونے دیتا ہی نہیں کہ جڑی زکوٰۃ فرض ہو، جدوں بھی آیا آپ نے اگے بڑھ دیتا، جدوں بھی آیا اگے بڑھ دیتا، کدی زکوٰۃ آپ تے فرض ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احکام کے لحاظ سے، مثال کے طور پر عام افراد جو ہیں ان کے لیے 4 تک نکاح جائز ہے، امتی کے لیے 4 تک نکاح جائز ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرو 2 3 3 4 4، جو تمہیں پسند ہے 2 3 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کو ہی کافی ہے، پھر دوسرا بھی نہیں کرنا، پھر دوسرا نکاح بھی نہیں کرنا۔ وہ نہ ہو کہ آپ گھر جا کر کہیں گے جی سانو 4 دی اجازت لب گئی، نہ میں نے جو بات کی ہے قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے، قرآن کریم نے جو ذکر فرمایا وہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ 2 2 3 3 4 4 تک، لیکن وہ بھی اس صورت کے اندر جب سب میں عدل و انصاف کر سکو، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کو ہی کافی ہے، پھر دوسرا بھی جائز نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، آپ جتنے چاہیں نکاح کر سکتے، بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں، اگرچہ نکاح زائد کی ہے لیکن بیک وقت جو بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں اکٹھی، وہ 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں بیک وقت رہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی، 40 جنتی مردوں کی طاقت، ایک جنتی مرد کی طاقت 100 دنیاوی بندوں کی طاقت کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے لیا جائے تو 4000 بندوں کی طاقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، اور 4000 بندوں کی طاقت ہو اور پھر نکاح صرف 12 یا 13 کیتے ہو تو یہ آپ کا کمال نہیں کہ صرف 12 13 دے اتنے اکتفا کیتا، 4000 بندے دی طاقت رکھن دے باوجود بھی یہ تے آپ کا کمال ظرف اور کمال کی پاکیزگی ہے، کمال کی طہارت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور پھر جو نکاح بھی کیے اس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا نکاح آپ نے 25 سال کی عمر کے اندر کیا، اور کس عورت سے کیا؟ وہ عورت کے جو پہلے 2 شوہر دیدہ تھی، یعنی جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا، ان کی اولاد بھی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف 25 برس تھی، اور نکاح کا پیغام بھی آپ نے نہیں بھیجا بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا، یعنی ایسی پاکیزگی
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جو پہلا نکاح بھی کیا وہ بھی آپ نے پیغام نہیں بھیجا بلکہ خاتون کی طرف سے پیغام آیا، اور اگلے بھی جو نکاح کیے وہ بھی اسلام کے پھیلانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، یا کسی دوسرے کی دل جوئی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا نکاح کسی علاقے کے اندر ہو جاتا ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاندان کے اندر اگر کسی کا نکاح ہو جائے تو وہ خاندان والے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح بھی کیے، اس کے اندر ایک اصل میں حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کم از کم میری بات کو تو سنیں گے، کم از کم میں ان کو اسلام تو پہنچا سکتا ہوں، یہ میری بات کو غور سے سن سکیں گے، یہ حکمت تھی۔ اور بھی کئی حکمتیں تھیں لیکن ان میں ایک حکمت یہ تھی۔ اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ احکام کے لحاظ سے ہماری طرح نہیں ہیں، ہم تو قانون الہی کے پابند ہیں کہ قانون الہی جو بھی ہوگا ہم اس کے پابند ہیں، لیکن یہ قانون بھی جنبش محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہنے والا کہ محبوب کی زبان سے کب نکلے تو اس کو پورا کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر معاملات کے اندر گواہی، اس کے بارے میں جو نصاب رکھا گیا وہ 2 بندے رکھے گئے کہ معاملات کی گواہی جب تک پورے 2 بندے نہ دیں یا ایک مرد اور 2 عورتیں نہ دیں گواہی قابل قبول نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر قرار دی، اور صحابہ کرام نے اس گواہی کو قبول کیا۔ جب معاملہ پیش آ گیا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 بندوں کے برابر قرار دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کر دیا کہ بس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا، ان اکلیاں دی گواہی قبول کر لو، ان اکلیاں دی گواہی قبول کر لو۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حالانکہ 4 تک نکاح کرنا چاہے اور اہل عرب کے ہاں یہ معیوب ہی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا نکاح کرنے سے بھی منع کر دیا، روک دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے جب کہ 1 درجے کا فرق ہو جائے تو مثلیت ختم ہو جاتی ہے، 1 درجے کا فرق ہو جائے تو مثلیت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عام انسان کے مابین تقریباً کوئی 27 درجے کا فرق وہ ہے جس کو پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا۔ 1 درجے کا فرق ہو جائے تو مثلیت ختم ہو جاتی ہے، تو جتنے 27 درجے کا فرق ہو گئے اس سے مثلیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ انہوں نے پتہ کی کیا؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے عام انسان، عام بشر پر جو درجہ ہے وہ مومن کا ہے، عام بشر پر، کہ عام انسان جو ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے ہوتے جڑا درجہ ہے وہ مومن کا ہے۔ تو مومن کے اوپر مومن جو ہے وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھا ہے وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، تو عام مومن پر جو درجہ ہے وہ صالح کا ہے۔ تو عام بشر پر درجہ ہے مومن کا، مومن پر درجہ ہے صالح کا، صالح پر درجہ ہے شہید کا، شہید پر درجہ ہے متقی کا، متقی پر درجہ ہے مجتہد کا، مجتہد پر درجہ ہے اوتاد کا، اوتاد پر درجہ ہے ابدال کا، ابدال پر درجہ ہے قطب کا، قطب پر درجہ ہے قطب الاقطاب کا، قطب الاقطاب پر درجہ ہے غوث کا، غوث پر درجہ ہے غوث اعظم کا، پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا تابی تک، پھر تابی پر درجہ ہے صحابی کا، اور صحابی پر درجہ ہے صحابہ کرام کے اندر انصار کا، انصاری کا، اور انصار پر درجہ ہے مہاجرین کا، مہاجر کا،
اور مہاجر پر درجہ ہے صدیق کا، صدیق کے اوپر بلند درجہ ہے نبی کا، اور نبی کے اوپر درجہ ہے رسول کا، رسول کے اوپر درجہ ہے اولو العزم کا، اولو العزم کے اوپر جو درجہ ہے وہ ہے خلیل کا، خلیل پر درجہ جو ہے وہ خاتم النبیین کا، خاتم النبیین کے اوپر جو وصف ہے وہ وصف ہے رحمت للعالمین کا، رحمت للعالمین پر جو وصف اوپر ہے وہ ہے حبیب کا۔ تو حبیب پر درجہ جو ہے وہ ہے مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فرماتے ہیں یہ ایک اجمالی طور پر انہوں نے ذکر فرمایا کہ یہ ہے عام بشر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مابین 27 درجے کا تقریباً یہ فرق ہے۔ فرماتے ہیں جب ایک درجے کا فرق ہو جائے تو مثلیت ختم ہو جاتی ہے، کہ جتنے 27 درجیاں دا فرق ہوئے اوتھے مثلیت کس طرح ہو سکتی۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کسی نعت خواں نے ڈاکٹر اقبال کے پاس یہ شعر پڑھا تھا، ڈاکٹر اقبال کے پاس یہ شعر پڑھا تھا، کسی نے کہا تھا کہ جن کا نام ہے محمد ان کا ہر مومن متوالا، جن کا نام ہے محمد ان کا ہر مومن متوالا، قدرت کی تحریر بن جائے، امی اور تقریر بن جائے، بخشش کی تدبیر بن جائے، پھر ہے بولا بالا، جن کا نام ہے محمد ان کا ہر مومن متوالا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا میرا بھی ایک نال لا لو، یعنی تو کہہ دیتا لیکن میرا بھی نال اس دے ملا دیو۔ آن کی آن میں عرش پہ جاوے، یعنی لمحے بھر دے اندر آن کی آن میں، آن کی آن میں عرش پہ جاوے، آنکھ کھلے تو فرش پہ آوے۔ آن کی آن میں لمحے بھر دے اندر سبحانہ دے عرشاں دے ہوتے تشریف لے گئے، آن کی آن میں عرش پہ جاوے، آنکھ کھلے تو فرش پہ آوے، مکہ کا سورج کہلاوے، دنیا کا اجیالا، جن کا نام ہے محمد ان کا ہر مومن متوالا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ اور یہیں پر ایک غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کا ایک عالم مفسر حافظ محمد لکھوی، حافظ محمد لکھوی، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا تھا۔ اس نے تفسیر محمدی منزل نمبر 7 صفحہ نمبر 429 اس دے اتنے اس نے یہ لکھیا، کہنے لگا جاں گرمی سخت ہوندی، جاں گرمی سخت ہوندی، سر پر بدل سایہ کردہ، تا اوپر زمین نہ پوندا سایہ حضرت پیغمبر دا۔ وہ اسیں تے تقریراں کر کر کے کھپ گئے کہ ساڈے نبی دا سایہ کوئی نہیں سی، ساڈے نبی دا سایہ انہاں نے آخر نہیں جی سایہ ایسی، اے دلیل جے، اے دلیل جے، اے دلیل۔ او ساڈی نہیں من دے اپنے دی تے منو۔ او کہندا پیا حافظ محمد لکھوی تفسیر محمدی دے اندر ایک کہہ گیا، او کہندا پیا جاں گرمی سخت ہوندی تا سر پر بدل سایہ کردا، تا اوپر زمین نہ پوندا سایہ حضرت پیغمبر دا۔ زمین دے ہوتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سایہ نہیں پیندا سی۔ اور کہنے لگا نہ جواں جامے وچ نبی دے مکھی مول نہ بیندی، یعنی آپ دے کپڑے دے ہوتے جو نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہوتے کدی مکھی نہیں بیٹھی۔ مثلیت کا دعویٰ کرنے والے ذرا اپنی اماں دے کولوں پوچھو جیڑی بچپنے دے چیزاں دی جواں کڑدی ہی رہی، اپنی ماں دے کولوں پوچھو نا ذرا۔ مثلیت کا دعویٰ کرنے والے کہ انہاں دیاں بھی 2 اکھاں ساڈیاں بھی 2 اکھاں، انہاں دے بھی 2 پیر ساڈے بھی 2 پیر، انہاں دے بھی 2 ہاتھ ساڈے بھی 2 ہاتھ، لمبیاں لمبیاں تقریراں کردا ہے۔ ایڈیاں لمبیاں تقریراں چھڈ ہاں تو صرف اپنی ماں دے کولوں اے پوچھ کہ ماں تو میرے بچپن دے جواں کڑدی نہیں ہے، تے جے کڑدی رہی ہے ماں ہوئے گی تے کڈے گی نا، تے جے ماں ہے وے تے او کڑدی سی تے پھر من لے تیرا حافظ محمد لکھوی لکھ گیا، او لکھ گیا نہ جواں جامے وچ نبی دے مکھی مول نہ بیندی، نہ گوبر بول حیوان کرے اسواری جد لنگ رہندی۔ جدروں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سواری گزر دی کوئی حیوان اوتھے بول و براز نہیں کردا سی۔ اے ادب ساڈے نبی دا جانور بھی کردے سن، تے اے بندہ ہو گیا تے پھر ادب نہ کرے تے پھر ایسی صورت دے اندر
مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ فیض ملت مفتی محمد فیض احمد اویسی انہوں نے یہ لکھنا پیا، انہوں نے یہ پوری کتاب لکھنی پئی۔ با ادب کتے، با ادب تے بے ادب، انہوں کا نام لے کے فرمایا بے ادب وہ، اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اے جنہیں یہ لکھا ہے انہوں کا گروہ جڑا ہے اس کے حوالے کے نال آپ نے یہ گل کی تھی کہ با ادب کتے تے بے ادب وہ، اگے تسی آپ ہی سمجھ جاؤ گے جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ دسنا چاہ رہا ہوں کہ کتے بھی، جانور بھی، حیوان بھی جنہوں نے اسی بے عقل سمجھتے ہیں وہ بھی ساڈے نبی دا ادب کریں۔ یہ دو ٹنگا والا ہو کے تو پھر نبی دی بے ادبی کریں۔ آخری اس درس کا جملہ جڑا میں عرض کراں کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جنہاں نے ہر شہر کو ڈٹھا ہے، سارے جہان انہوں نے ویکھے نے، مشرق مغرب انہوں نے ویکھے نے۔ ظاہر ہے کہ جڑا بندہ جتنی سوچ رکھتا ہے، جتنی اس کی پرواز ہے، وہ اپنی پرواز کے اعتبار دے نال گل کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام دی پرواز کنی، تو آپ نے اپنی پرواز دے لحاظ دے نال کی گل کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے ارشاد دلائل النبوہ، اس کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیتا، سیرت حلبیہ کے اندر، خصائص کبریٰ شریف کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر اے ارشاد نقل کیتا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قال علی جبریل علیہ السلام، جبریل نے مینوں آکھیا، جبریل نے مینوں کیا جبریل نے کیا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کہ میں مشرق بھی ساری دیکھ چکا ہوں، میں مشرق مغرب ہر پاسے پھر گیا، آسے پاسے ہر پاسے چکر لا لیتا، اور میں محمد تو افضل کسی نے نہیں دیکھا، محمد تو افضل کسی نے نہیں پایا۔ یعنی مشرق و مغرب ہر پاسے آن جان والا، جن کی رسائی مشرق کے اندر بھی مغرب کے اندر بھی، یعنی سارے جہان کے اندر جس کی رسائی وہ ایک کہے کہ میں محمد تو افضل کسی نے نہیں پایا۔ اور آپ دے قبیلہ بنی ہاشم اس تو افضل کوئی خاندان بھی نہیں پایا۔ آپ دا خاندان بنو ہاشم ہے، کہنے لگے کہ میں بنو ہاشم تو افضل بھی کوئی نہیں پایا، نہ آپ دے خاندان تو افضل کوئی پایا، نہ ہی آپ تو ود کے کوئی اور بندہ پایا۔ اور اسے نو کسی نے پنجابی دے اندر اس طرح آکھیا، کسی نے کہا کہ جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے ڈٹھا جگت رسیلا، جگت جگ جہان، جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے ڈٹھا جگت رسیلا، محمد جیا نبی نہ کوئی نہ ہاشم جیا قبیلہ، محمد جیا نبی نہ کوئی۔ جب آپ جیسا نبی بھی کوئی نہیں تو عام بندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب نبی آپ کی مثل نہ ہو تو پھر کوئی اور بندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے ڈٹھا جگت رسیلا، محمد جیا نبی نہ کوئی نہ ہاشم جیا قبیلہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔